ہندوؤں ایک بات کرنا تھا، تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا تھا، 5:45 ہو رہے ہیں بہرحال بائی دا وے. اب تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا سین ہے بھائی، سورج کیوں چمک رہا ہے اور آسمان کیوں صاف پڑا ہوا ہے اتنا زیادہ، وہ سارے بادل کہاں چلے گئے، وہ ڈھکاؤ کدھر گیا، وہ جھکاؤ کدھر گیا، وہ سب منظر کہاں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. پہلی بات تو یہ کہ جیس یوزول کہ میں نے یہ کپڑے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ سکھانے کے لیے، سکھانے کی مراد دھوپ دینی تھی بس، زیادہ سکھانے کا سین نہیں تھا، بس دھوپ دینی تھی انہیں. تو وہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تو دوپہر کے اندر اگر وہ منظر کریٹ نہ ہوتا تو وہ سارے واقعات ہوتے کیسے جو آج ہوئے. تو اللہ چونکہ مستقبل کا بھی علم رکھتا ہے، اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ چھت پر آئے گا، اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اس طرح ویڈیو بنائے گا، کچھ کرے گا. ڈیفینیٹلی اللہ کو ایک ایونٹ کروانا تھا، تو اس سے پہلے ہی اس نے سجا کے رکھ دیا تھا سب کچھ. اور میں نے بتایا تھا میرے دوپہر میں آنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہو گیا تھا. اس کا مطلب وہ سین انٹینشنلی کریٹ کیا گیا تھا، اللہ نے وہ جان بوجھ کر وہ سین کریٹ کیا تھا، وہ انوائرمنٹ سجایا تھا تاکہ وہ ایونٹ پرفارم ہو جس کو اللہ نے ارادہ کر کے رکھا ہوا تھا اپنے ارادے سے. یعنی کہ ارادہ کر کے رکھنے سے مراد اللہ نے ارادہ کیا تو وہ ہوا نا، جو بھی ایونٹ ہوا. مطلب یہ کہ اللہ کو پتا تھا میں مستقبل میں کیا کچھ کرنے والا ہوں، اس لیے اس نے وہ ایونٹ پہلے ہی سیٹ اپ کیا تھا، انوائرمنٹ بنا دیا تھا کہ یہ آئے گا، یہ بات کرے گا، یہ ویڈیو بنائے گا، اور ڈیفینیٹلی پھر وہ ریکارڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا. وہ ہو چکا. جب وہ ہو گیا میں چلا گیا تو اللہ نے موسم کو صاف کر دیا، سب کچھ ادھر ادھر کیا. حالانکہ آج لاہور شہر کی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا تھا بارش ہونے کا، پھر دوپہر میں بھی میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا تھا بارش ہونے کا، اور اس کے باوجود بھی سورج تپش مار رہا ہے اور وہ سب کچھ صاف ہے. اور یہ ہیں سارے سین. جو کچھ ہوا تھا وہ معجزہ ہی تھا اور نشانی تھی، اور نشانی کے طور پہ اللہ نے کیا تھا. یہ لوگ دھوکہ کھا گئے صبح کے موسم کو دیکھ کے، دوپہر کے موسم کو دیکھ کے بھی دھوکہ کھا گئے. یہ دھوکے ہی کھاتے رہیں گے. یہ ساتھ میں مونسون اسپیل کی بات کر رہے تھے جو ہو نہیں سکا. اب تم دیکھو کہ جھوٹے خداؤں کی بھی نہیں چلتی اس کائنات میں، اور سائنس کی کتاب پڑھنے والوں کی بھی نہیں چلتی، محکمہ موسمیات کی بھی نہیں چلتی، دیکھنے والوں کی بھی نہیں چلتی، آنکھوں والوں کی بھی نہیں چلتی، عقل والوں کی بھی نہیں چلتی. یہاں صرف ایک ہی بادشاہ کی حکمرانی چلتی ہے، اور وہ ہے اللہ اکیلا شکتیشالی. اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی کی پہچان کرا رہا ہوں کہ وہ ہے اکیلا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اس کی سلطنت میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں وہ سب کچھ ٹھیک تھا. ان کا ہر عمل ٹھیک تھا، ان کی شادی، ان کی جنگ، ان کی ٹیچنگ، ان کی پریچنگ، ان کی بزنس، ان کی کاؤنسلنگ، ان کے کریکٹر میں کوئی خامی نہیں تھی. اس پوری کائنات میں اگر کوئی انسان ایسا ہے جو 100% پرفیکٹ کہا جا سکے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی ذات پہ انگلیاں اٹھانے والے سارے کافر جھوٹے ہیں، ان کی ذات پر بکواس کرنے والے سارے کافر جھوٹے ہیں، ان کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے سارے کافر جھوٹے ہیں، ان کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالنے والے سارے کے سارے کافر شیطان کے کتے ہیں، اور ان کو غلط سمجھنے والے سارے انسان غلط ہیں، ان کو جھوٹا سمجھنے والے سارے انسان جھوٹے ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے والے سارے کے سارے جہنمی ہیں، چاہے وہ اللہ کو اس کائنات کا خدا تسلیم کر لیں. لیکن اگر محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے، وہ سب کے سب اپنی کفر پہ موت پہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. جنت کسی کے باپ کو نہیں مل سکتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے. مان لو تم اللہ کو خدا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں پکے جاؤ گے، 100% جاؤ گے. یہ میرا فتویٰ ہے. پوری دنیا کے ساری چیزوں پر ایمان لے آؤ، پوری کائنات کی ساری مخلوق پہ ایمان لے آؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، تم قیامت پہ ایمان لے آؤ، تم قرآن پہ ایمان لے آؤ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم سارے جھوٹے خداؤں کا بھی انکار کر دو. لیکن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے اور ان کو نبی نہیں مانو گے، تمہارا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. کر لو. تمہاری کامیابی صرف تبھی ممکن ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو گے، اور انہوں نے جس اللہ کا تعارف کروایا اس کو سچا خدا مانو گے، اور ان کے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور ان پر جو قرآن نازل ہوا تھا کائنات کے بادشاہ کی طرف، اس کو تسلیم کرو گے کہ وہی اللہ کا کلام ہے اور وہی اللہ کی فائنل کتاب ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری کتابیں ساری ماضی کی تھیں، اس کے دین کے علاوہ سارے کے سارے ادیان و مذاہب باطل اور منسوخ ہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا، ویڈیوز پہ ریکارڈ کر دیا، اور یہ پبلش ہو جائے گا، ڈیلیور ہو جائے گا. اس کے بعد جس کا دل چاہے مان لائے، جس کا دل چاہے کافر رہ کے مرے. قیامت کے دن اللہ خود حساب کتاب کرے گا. تھینک یو اللہ.